بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں نے ہم سے بغاوت اور سرکشی کر کے وینس کے جنرل ٹرانسلو کے ہاں پناہ لی۔ کیا ہماری نسبت اس کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا تھا؟ اس وقت ٹرانسلو بھی گرفتار ہو چکا ہے، تمہارے بعد اسے میرے پاس پیش کیا جائے گا۔ تم نے اسلام قبول کیا تو ہم نے تمہیں اپنی قوم کا ایک فرد جان کر سینے سے لگایا، اپنی ملت کی ایک اکائی سمجھ کر تمہیں چاہت اور محبت دی۔ لیکن تم لوگ خدا کی اس خدائی میں زمین کا حسن خراب کرنے والے اور دھنے بازار میں زر کی جنکار میں بکنے والے سوداگر ہو، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے قریب کھڑے سلیمان بن عافیہ اور ابو رافع کی طرف لمحہ بھر کے لیے ابو فہر نے غور سے دیکھا، پھر ابو رافع کو مخاطب کیا۔ ابو رافع، انہیں لے جاؤ، ان کی زندگی کے لمحے ختم ہو چکے۔ ابو رافع نے چند محافظوں کو اشارہ کیا، وہ ان کو پکڑ کر لے گئے اور ایک طرف لے جا کر فصیل کے قریب ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ ان سے نمٹنے کے بعد ابو فہر کے حکم پر وینس کے جنرل ٹرانسلو کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ٹرانسلو کے لیے بھی ابو فہر نے ابو رافع کو وہی مخصوص اشارہ کیا، جس پر ابو رافع کے کہنے پر کچھ مسلح جوان ٹرانسلو کو پکڑ کر لے گئے اور اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ ابو فہر نے 2 روز قصریانہ شہر میں قیام کیا، شہر کا نظم و نسق بہترین انداز میں درست کیا، شہر کے لوگوں کو عام معافی دے دی۔ اپنے ایک چھوٹے سالار کو اس نے وہاں کا حاکم مقرر کیا، شہر کی حفاظت کے لیے چند دستے وہاں مقرر کیے۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ قصریانہ سے انتہائی شمال کی بندرگاہ مسینہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ایک روز کیترینا، تیورا دونوں کی مائیں اور اورلیوس اپنی حویلی کے دیوان خانے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر اورلیوس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، حویلی کے صدر دروازے پر گیا۔ دروازہ اس نے کھولا تو دیکھا سکلیہ کا حاکم ابراہیم بن عبداللہ دروازے پر کھڑا تھا۔ اورلیوس ایک طرف ہٹ گیا اور ابن عبداللہ کو اندر آنے کے لیے کہا۔ ابراہیم بن عبداللہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ پھر جس وقت اورلیوس نے دروازہ بند کر لیا تب اس نے اورلیوس کو مخاطب کیا، اورلیوس میرے عزیز، میری بہن کیترینا اور تیورا کہاں ہے؟ اورلیوس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، وہ دونوں اس وقت دیوان خانے میں ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ اورلیوس چپ چاپ دیوان خانے کی طرف ہو لیا، ابراہیم بن عبداللہ اس کے پیچھے تھا۔ جب دیوان خانے میں داخل ہوئے تو ابراہیم بن عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم بن عبداللہ اورلیوس کے پاس بیٹھ گیا۔ سب دیوان خانے میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اورلیوس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ابراہیم بن عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ بیٹھیں، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی اورلیوس باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اورلیوس لوٹا، وہ پریشان اور فکر مند تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم بن عبداللہ نے پوچھ لیا، محترم اورلیوس، خیریت تو ہے؟ اورلیوس بڑی فکر مندی اور پریشانی میں کہنے لگا، باہر آپ کا ایک آدمی آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ افریقہ سے ایک انتہائی بری خبر آئی ہے اور وہ خبر آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ ابراہیم بن عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ کیترینا نے اسے مخاطب کیا، میرے بھائی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ دستک دینے والے کو یہیں بلا لیں تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ افریقہ سے کون سی خبر آئی ہے؟ اورلیوس ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ بیٹھیں، میں اسے یہیں بلا کر لاتا ہوں۔ اورلیوس ایک بار پھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ ایک شخص تھا۔ جو ہی وہ دیوان خانے کے دروازے پر آیا، اپنی جگہ سے ابراہیم بن عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم کون سی خبر لائے ہو؟ اس پر آنے والا بول پڑا، ابھی افریقہ سے کچھ قاصد آئے ہیں جن کو آپ کے چچا اغلب بن ابراہیم نے روانہ کیا ہے۔ سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم وفات پا چکے ہیں اور اب آپ کے چچا اغلب بن ابراہیم نئے سلطان بنے ہیں۔ یہ خبر سن کر ابراہیم بن عبداللہ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ دیوان خانے میں سب لوگ پریشان ہو گئے تھے، کسی کو بھی کچھ کہنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی تھی۔ پھر ابراہیم بن عبداللہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہاں بیٹھے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، افریقہ میں سلطان وفات پا چکے ہیں، ان کے بعد میرا چچا اغلب بن ابراہیم سلطان بنا ہے۔
یہ خبر ہمارے لیے بڑی اذیت ناک ہے۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں اس سلسلے میں لشکرگاہ کی طرف جاتا ہوں اور آنے والے قاصدوں سے بات کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں تیز رفتار قاصد ابو فہر کی طرف بھجواتا ہوں، اسے اس صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ جو بہتر سمجھے وہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی ابراہیم بن عبداللہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم کے مرنے کی خبر بلرم سے نکل کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھیلتی چلی گئی اور لوگ سراسیمہ سے ہو گئے تھے۔ سلطان زیادت اللہ نے امت مسلمہ کی بہترین خدمت کی تھی، فتوحات کا سلسلہ دور تک پھیلایا تھا اور اس کے کارناموں ہی کی وجہ سے لوگوں کو اس کے مرنے کا بڑا دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ ابو فہر قصریانہ کو فتح کرنے اور وہاں کے انتظامات درست کرنے کے بعد بڑی تیزی سے مسینہ شہر کا رخ کر رہا تھا۔ اس کا اپنے بحری بیڑے سے ایسا رابطہ تھا کہ دونوں میں طے ہوا تھا کہ جس دن ابو فہر اپنے لشکر کے ساتھ مسینہ پہنچے اسی روز بحری بیڑا بھی مسینہ کے ساحل پر لنگر انداز ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ جس روز ابو فہر اپنے لشکر کے ساتھ مسینہ شہر کی فصیل کے سامنے پڑاؤ کر رہا تھا، اسی روز اسی وقت محمد بن سندی اور سعد بن مسلم بھی اپنے بحری بیڑے کے ساتھ خلیج مسینہ کے اندر لنگر انداز ہو رہے تھے۔ خلیج مسینہ کے ساحل پر مسینہ کے حکمران کی جو جنگی کشتیاں اور جہاز کھڑے ہوئے تھے، محمد بن سندی اور سعد بن مسلم نے آتے ہی ایک چھوٹی سی الغار کرنے کے بعد ان جنگی جہازوں میں آندروں کے مسلح جوانوں کا خاتمہ کر دیا اور جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ کر کے ایک طرح سے خلیج کی طرف سے شہر کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ لشکر کا پڑاؤ کرنے کے بعد ابو فہر اور ابو رافع دونوں سلیمان بن عافیہ کے پاس آئے۔ اس وقت وہ لشکریوں کے خیمہ زن ہونے کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ دونوں جب اس کے پاس آئے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ابو فہر قریب آ کر سلیمان بن عافیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن عافیہ میرے بھائی، خشکی کی نسبت خلیج مسینہ کی طرف سے ہمیں زیادہ خطرات ہیں۔ خشکی کی طرف جتنی مخالف قوتیں تھیں ان کو ہم زیر کر چکے ہیں، رومنوں کی قوت کو مکمل طور پر کچل چکے ہیں۔ اب سکلیا ہمارے لیے بے ضرر ہے اور پرسکون انداز میں ہم اس پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ خلیج مسینہ کی طرف سے سیکارڈس ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، اور اٹلی میں جرمنی کی کلوریا نام کی بڑی ریاست ہے، اس کا حاکم بھی ضرور مسینہ کے رومن حکمران آندروں کی مدد کرے گا، اور یہ مدد وہ صرف خلیج مسینہ ہی کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا خلیج کے اندر ہمیں اپنی قوت کو مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہیے۔ ابو فہر مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک لشکری جس کا تعلق ابو فہر کے حفاظتی دستے سے تھا قریب آیا اور ابو فہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، چند قاصد اٹلی کی ریاست نیپلس کی طرف سے آئے ہیں، وہ فی الفور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے حکمران کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اہم پیغام رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ابو فہر ہی نہیں، ابو رافع، سلیمان بن عافیہ بھی خوش ہو گئے تھے۔ پھر ابو فہر نے انہیں مخاطب کیا، انہیں یہیں لے آؤ، میں یہاں سلیمان بن عافیہ اور ابو رافع کی موجودگی میں ان سے بات کرنا پسند کروں گا۔ اس پر وہ مسلح جوان لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ نیپلس کے قاصد تھے، جن کے ساتھ سلیمان بن عافیہ، ابو فہر اور ابو رافع نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بھرپور مصافحہ کیا۔ پھر ان سارے قاصدوں کو ابو فہر کے خیمے میں لے جایا گیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تو ابو فہر نے آنے والے قاصدوں کو مخاطب کیا، میرے عزیزو، اب بتاؤ تمہارے حکمران نے کیا پیغام دے کر میری طرف روانہ کیا ہے؟ اس پر آنے والے قاصدوں میں سے ایک بول پڑا، مسلمانوں کی امیر، ہمارا حکمران مکمل طور پر آپ کے ساتھ تعاون کرنے کا خواہش مند ہے، یہ بھی چاہتا ہے اٹلی میں اگر کوئی بھی قوت اس کے خلاف حرکت میں آئے تو آپ اس کی پوری مدد کریں گے۔ یہ خبر اب پورے یورپ میں پھیل چکی ہے کہ ہمارے حکمران نے آپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ یورپ کی ساری طاقتوں نے اس معاہدے کو فسخ کرنے پر زور دیا ہے، خصوصاً کلیسا روما نے اس کے خلاف تمام کوششیں صرف کر دی ہیں، لیکن ہمارا حکمران اس معاہدے پر قائم ہے، وہ ہر صورت میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کا عہد کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ ماضی میں جب کبھی بھی لمبارڈ کے حکمران نے ہمارے خلاف یلغار کی، کسی بھی یورپی قوت نے ہماری مدد نہیں کی، لہٰذا اس بار ہمارا حکمران عہد کیے ہوئے ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہر صورت میں آپ کے ساتھ اپنی دفاعی تعاون کو نبھاؤں گا۔ امیر، یہ تو پہلی خبر ہے۔ دوسری خبر یہ کہ
چند دن پہلے سیکارڈس نے ہمارے کچھ علاقوں میں یلغار کی تھی اور ان کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن جب یہ خبریں پھیلی ہیں کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے قصریانہ فتح کرنے کے بعد مسینہ کا رخ کر لیا ہے، تب ہماری سرحدوں سے سیکارڈس نے اپنی لشکر واپس بلا لیے ہیں۔ اب وہ مسینہ کے حاکم آندرو کی مدد پر تلا ہوا ہے۔ جو لشکر اس نے ہماری سرحدوں سے سمیٹے ہیں انہیں اپنے بحری بیڑے کے ذریعے مسینہ کی طرف روانہ کرے گا۔ تیسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ سیکارڈس کی سرحدوں سے اپنی لشکری واپس لینے کے رد عمل کے طور پر ہمارے حکمران نے بھی اس کی سرحدوں پر اپنے عساکر جمع کر دیے ہیں اور وہ بالکل مستعد ہیں، اور جب آپ مسینہ فتح کرنے کے بعد خلیج کو عبور کر کے سیکارڈس کے علاقوں پر حملہ آور ہوں گے تو ہمارے وہ لشکر آپ کی مدد کریں گے۔ چوتھی بات جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں ہمارے حکمران نے اس غرض سے بھی بھیجا ہے کہ ہم آپ کے پاس قیام کریں، اور جب آپ اس شہر کو فتح کر کے خلیج کو عبور کریں اور سیکارڈس کے علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہیں تو اس کے علاقوں میں ہم آپ کی اور آپ کی لشکریوں کی رہنمائی کریں۔ جب وہ خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ابو فہر کہہ رہا تھا، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس پر خوش اور مطمئن ہوں۔ تم میں سے کچھ تو ہماری رہنمائی کے لیے یہیں رہیں، کچھ واپس اپنے حکمران کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ اس نے جو لشکر اپنی سرحدوں پر رکھے ہیں جن سے وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے انہیں وہ اپنی سرحدوں پر ہی رہنے دے۔ وہ اس وقت ہماری مدد نہیں کریں گے۔ جب ہم سیکارڈس پر حملہ آور ہوں گے وہ سرحدوں پر ہی بیٹھے رہیں گے۔ ان سے میں ایک بہت بڑا اور عجیب و غریب کام لوں گا، تاہم ان لشکریوں سے کہیں کہ وہ سرحدوں پر ہی خیمہ زند رہیں۔ ساتھ ہی واپس جا کر اپنے حکمران سے کہنا کہ اگر کسی بھی اٹلی ریاست یا یورپی قوت نے اس کے خلاف کسی بھی قسم کی تعذیبی کارروائی کی تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے کہو کہ بالکل مطمئن رہے، ہم کسی بھی برے وقت میں اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر قوت کے سامنے اس کی حفاظت اور اس کی مدد کے لیے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ اب میرا آدمی تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اپنی مرضی سے تم فیصلہ کرو، پہلے کھانا کھاؤ، آرام کرو، اس کے بعد جو واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے اور جو یہاں ہماری رہنمائی کے لیے قیام کرنا چاہے وہ یہیں قیام کرے۔ اس کے بعد ابو فہر کے کہنے پر اس کے محافظ دستوں کا سالار ان قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان قاصدوں کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ ابو فہر، سلیمان بن عافیہ اور ابو رافع ابھی اپنے خیمے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ان قاصدوں کے پیغام پر گفتگو کر رہے تھے کہ وہ قاصد ابو فہر، سلیمان بن عافیہ اور ابو رافع کے پاس آئے، جنہوں نے آ کر انہیں سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم کی موت کی خبر دی تھی۔ سلطان کی موت کی خبر سن کر ابو فہر، سلیمان بن عافیہ اور ابو رافع پریشان اور سراسیمہ سے ہو کر رہ گئے تھے۔ کچھ دیر کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کے بعد ابو فہر نے کہنا شروع کیا، میرے ساتھیو، سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم کی موت عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ بہرحال یہ بات بھی ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ اس کے بعد اس کا بھائی اغلب بن ابراہیم سلطان بنا ہے۔ یہ بھی اسلام اور عوام دونوں کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ابو فہر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، خیمے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ سلیمان بن عافیہ اور ابو رافع بھی باہر نکل آئے تھے۔ پھر ابو فہر کے کہنے پر سلیمان بن عافیہ اپنے بحری بیڑے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ابو فہر اور ابو رافع دونوں اپنے لشکر کے پڑاؤ کا جائزہ لینے لگے تھے۔ مسینہ کے حاکم آندرو کی بھی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ پہلے اسے امید تھی کہ رومن جرنیلوں نے قصریانہ کو اپنا مرکز بنایا ہے، وہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف اس کی مدد کریں گے۔ اسے خبریں پہنچ چکی تھیں کہ قصریانہ پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے اور رومن جرنیلوں کے علاوہ وینسی جرنیل ٹرانسلو کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اور سکلیا کے اندرونی حصے سے اسے کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف سے اسے جنوبی اٹلی کی ساری ریاستوں کے علاوہ جنوبی اٹلی کی سب سے بڑی ریاست لیمبارڈ سے بھی مدد کی امید تھی۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی امید لگائے ہوئے تھا کہ اٹلی کے جس حصے پر رومنوں کی حکومت تھی، جس کا مرکز کلوریا تھا، وہاں سے بھی بڑے بڑے عساکر اس کی مدد کے لیے پہنچ سکتے تھے۔ اور تیسری امید کی کرن اسے قسطنطنیہ سے دکھائی دیتی تھی کہ قسطنطنیہ سے کوئی نہ کوئی بحری بیڑا اس کی مدد کے لیے ضرور پہنچے گا اور مسلمانوں کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دے گا۔
لیکن جب ابو فہر اپنے لشکر کے ساتھ مسینہ پہنچ گیا، اس کے بعد بحری بیڑا بھی خلیج میں داخل ہو گیا اور خشکی کی طرف سے ابو فہر نے اور سمندر کی طرف سے مسلمانوں کے بحری بیڑے نے مکمل ناکہ بندی کر دی، تب آندرو بڑا مایوس ہوا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک گھناؤنا کھیل کھیلنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان محاصرے میں نرمی پیدا کریں۔ اس نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے حلیفوں کو دعوت دے سکیں اور مسلمانوں کے خلاف اپنی کامیابیوں کو یقینی بنا سکیں۔ دراصل آندرو تاخیری حربے استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے کہ اپنے حلیفوں کو بلا سکے اور مسلمان صرف اس کا محاصرہ جاری رکھیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے چند قاصد ابو فہر کی طرف بھجوائے اور یہ پیشکش کی کہ اگر مسلمانوں کا سالار پسند کرے تو ایک دن بعد رات کے وقت وہ شہر کے چند سرکردہ لوگوں کو اس کی خدمت میں بھیجے جو ابو فہر کے ساتھ گفت و شنید کریں، معاملات طے کریں کہ ابو فہر کن شرائط کی عوض شہر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ شرائط مسینہ کی عمائدین کے ساتھ طے کرے، پھر وہ شرائط آندرو کو پیش کی جائیں، آندرو ان پر غور کرے، اس کے بعد اگر ان میں کسی رد و بدل کی ضرورت ہو تو اس سے کام لیتے ہوئے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ ابو فہر اور ابو رافع دونوں نے اس تجویز کو پسند کیا۔ اگلے روز مغرب کی نماز کے بعد جب رات گہری ہو گئی، چاروں طرف تاریکی پھیل گئی تو آندرو کی طرف سے شہر کے عمائدین کا ایک گروہ شہر سے نکلا جو پہلے دن قاصد بن کر آئے تھے، ان کی رہنمائی میں ابو فہر کے پاس آیا۔ ابو فہر اور ابو رافع دونوں نے ان کا استقبال کیا، سب کو ابو فہر کے خیمے میں لے جایا گیا۔ اس طرح شہر کے وہ عمائدین شہر ابو فہر کے حوالے کرنے کے لیے شرائط طے کرنے لگے تھے۔ جس وقت ابو فہر اور ابو رافع دونوں شہر کے عمائدین کے ساتھ شہر حوالہ کیے جانے کے شرائط طے کر رہے تھے، خیمے کے دروازے پر ابو فہر کا ایک سالار نمودار ہوا اور دروازے پر کھڑے کھڑے عجیب سی انداز میں ابو فہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، لشکریوں کے کچھ مسائل ہیں جو فی الفور آپ کی توجہ کے طالب ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے خیمے سے باہر تشریف لائیں۔ ابو فہر نے جواب طلب انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو رافع اور دوسرے چھوٹے سالار جو اس گفتگو میں شامل تھے وہ وہیں بیٹھے رہے۔ ابو فہر خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ چھوٹا سالار ابو فہر کو ایک طرف لے گیا، پھر انتہائی رازدارانہ انداز میں وہ کہہ رہا تھا، امیر محترم، مسینہ کا حاکم آندرو ہمارے خلاف ایک گہری سازش سے کام لے رہا ہے۔ دراصل یہ جو شہر کے عمائدین آپ کے پاس آئے ہیں، ان کے ساتھ شہر پناہ سے کچھ اور لوگ بھی نکلے تھے، وہ مسلح تھے، وہ تعداد میں 4 ہیں۔ انہوں نے شہر کی فصیل کے گرد چکر لگاتے ہوئے سمندر کے کنارے کنارے مغرب کی طرف جانے کی کوشش کی تھی، لیکن جو وہ کرنا چاہتے تھے ان میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمارے امیر البحر سلیمان بن عافیہ نے سمندر کے کنارے دور دور تک اپنی کشتیوں کا گشت جاری رکھا ہوا ہے۔ ان 4 کو ہمارے ملاحوں نے گرفتار کر لیا، سلیمان بن عافیہ کے سامنے پیش کیا۔ سلیمان بن عافیہ نے پورے حالات ان سے پوچھے، پھر مسلح دستوں کے ہمراہ ہماری طرف بھیج دیا۔ اس وقت وہ میری اسیری میں ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر میں نے ایک خیمے میں ڈال رکھا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ شہر سے نکلے تھے وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ امیر محترم، وہ 4 مسلح جوان ایک طرح سے قاصد تھے، ان میں سے کچھ نے سیکارڈس کے پاس، کچھ نے قسطنطنیہ اور کچھ نے اٹلی میں رومنوں کی سلطنت کے مرکزی شہر گلوریا کی طرف جانا تھا اور وہاں یہ پیغام دینا تھا کہ اپنی پوری بحری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا جائے، کسی نہ کسی طرح بحری بیڑے کے حصار کو توڑ کر شہر کے قریب آیا جائے اور مسلمانوں کے محاصرے کو ہر صورت میں ختم کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ ان 4 نے سب اگل دیا ہے۔ یہ جو لوگ آپ کے پاس گفت و شنید کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو شرائط آپ انہیں دیں گے، یہ شرائط لے کر وہ اپنے حاکم کے پاس جائیں گے، کئی دن تک ان پر غور کرے گا، پھر ان میں سے کچھ اپنی طرف سے شرائط دلوا کے آپ کی طرف بھجوائے گا۔ وہ ایسی شرائط ہوں گی جو آپ کو ناپسند ہوں گی، آپ ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ آندرو پھر اپنے چند عمائدین کو بھیجے گا تاکہ آپ کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہے۔ اس طرح وقت گزارنا چاہتا ہے، چند دن کی مہلت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ جن قوتوں کی طرف وہ پیغام بھجوا رہا ہے وہ قوتیں یکجا ہو کر ہم پر حملہ آور ہوں اور ہمیں محاصرہ اٹھانے پر مجبور کریں۔
یہ ساری باتیں سن کر ابو فہر کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ذرا خیمے کے دروازے پر جاؤ اور ابو رافع کو بلا کر یہاں لاؤ، باقی سالاروں سے کہو وہیں بیٹھے رہیں۔